بزرگان محترم، عقیدے کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنی تھی، لیکن جب میں نماز کے لیے آ رہا تھا اس سے کچھ دیر پہلے ہمارے محترم نذیر چچا گجیا جو ہے ان کا فون آیا، اور فون پر انہوں نے یہ خبر سنائی کہ ان کی ہمشیرہ، ان کی بہن جو پاناما میں مقیم تھی، اور ہمارے الیاس بھائی گجیا، امتیاز بھائی، ان کے بھائی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، وہ بیاہی گئی تھی، اس خاندان میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ بتایا تھا مجھے انہوں نے 2 دن پہلے کہ ہارٹ کی سرجری ہونے والی ہے، تو دعا بھی ہم نے کرائی تھی یہاں مسجد میں، تو بہرحال اللہ کو یہی منظور تھا تو وہ کامیاب نہیں ہوئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، کروڑ کروڑ چین و سکون نصیب فرمائے، اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور یہ جو عالم برزخ ہے اس میں جو نیک مومنین ہیں ان کے لیے جو بشارتیں سنائی گئی، بتائی گئی، بیان کی گئی، اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کے حق میں قبول فرمائے، اور آنے والے آگے جو مراحل ہیں، منازل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرمائے۔ حوض کوثر پر محبوب کے ہاتھوں سب اہل ایمان کو جام کوثر نصیب فرمائے، عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام سے نوازے، اور مرحومہ نے اپنی حیات میں رہتے ہوئے جو بھی نیک کام انجام دیے اپنے لیے، ملت کے لیے اور انسانیت کے لیے، اللہ تبارک و تعالی تمام کو شرف قبولیت بخشے، اور بشری انسانی تقاضے کی وجہ سے کمیاں کوتاہیاں ہر ایک سے ہو ہی جاتی ہے، ایسا کچھ ہو اللہ تبارک و تعالی تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، اور مرحومہ کے جو دونوں بھائی ہیں وہ اور ان کی بہن جو ہمارے حافظ صالح گجیا ہے ان کے ساتھ ہے، تو ان کو بھی اور تمام فیملی ممبران جو ہیں ان کو صبر جمیل و اجر جزیل عطا کرے، آمین۔ محسنین کے اور محسن کے احسان کو بھولنا نہیں چاہیے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو ہماری ان سے رشتہ داری ہے، یہ جو فیملی ہے، میرے پر دادا کے 2 نکاح ہوئے تھے، تو ایک نکاح اسی یہ جو سرزمین ہے باڈولی وہاں ہوئے تھے، تو بہرحال اس طریقے سے ہماری رشتہ داری ہے اس خاندان کے ساتھ۔ تو ان کے کچھ احسانات ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہیں ان کو اس کا بہترین صلہ اور بدلہ نصیب فرمائے۔ تو کچھ باتیں میرے اور آپ کے کام کی بھی ہے تو وہ بیان کر دیتے ہیں، یہی چیز جو ہے وہ کام آنے والی ہے۔ ایک تو ان کو رشتہ داری کا بڑا خیال رہتا تھا، ابھی ان کا سفر ہوا تھا، وہ جو سلیمان گجیا ہے اس کے بیٹے کا نکاح تھا، تو وہ یہاں تشریف لائی تھی، میرے اوپر میسج بھی کیا کہ میں آئی ہوں، تو میں ملنے نہیں جا پایا۔ اب مزاج کچھ ایسا بن گیا ہے کہ کہیں جانے کا جی نہیں کرتا، ایک مرتبہ گھر میں گیا پھر لاک ہو جاتا ہے، اور مسجد ہے، کچھ کام ہے، تو خیر میں نہیں جا پایا۔ اور ان کے شوہر بھی آئے تھے، وہ اسی ہماری جو مجلس ہوتی ہے نا اس میں انہوں نے شرکت بھی کی تھی، تو میں نے کہا چلو ملاقات ہو گئی ہے ان سے، تو پھوپھی ہوتی ہے رشتے میں ہماری، تو پھر جب ملاقات ہوئی ایک جگہ تو کہنے لگی کہ میں نے تجھے یاد کیا، کب سے یاد کر رہی تھی، تو ملنے کے لیے نہیں آیا۔ تو بہرحال جواب میں کیا کہتا، ہنس کر بات کو ٹال دیا میں نے، اور ملاقات ہو گئی۔ تو آج کے دور میں رشتہ داری کا خیال کرنا اچھی بات ہے، ورنہ آج سب رشتے مر چکے ہیں، کسی کو کسی کا خیال نہیں، ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں کیوں ملنے جاؤں، وہ مجھے ملنے آئے، ہر آدمی آج یہی سوچتا ہے کہ میں کیوں ملنے جاؤں، وہ مجھے ملنے کے لیے آئے۔ تو یہ جو بڑے بوڑھے ہیں آج بھی جو ہیں، ان کو کچھ رشتہ داری کا خیال ہے، خاص طور سے ہماری جو موجودہ نسل ہے، اللہ ہی محافظ ہے،
یعنی یہ جو ہماری کرنٹ جو جنریشن ہے، یہ نیو جنریشن ہے، ان کے تو آپس میں بھائی بہن کے بھی وہ تعلقات نہیں ہیں کہ دور تو چھوڑیے، اور یہاں ہم لوگ جو موجود ہیں الحمدللہ ہیں، ایک ماں کی کوکھ سے جنم لیا، تمام میں محبت ہے، خیال ہے. تو آج یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا نئے جنریشن کو کہ ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے، ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے. تو خیر یہ ان کو بڑا خیال رہتا تھا، اور وقتاً فوقتاً واٹس ایپ میسیج بھی میرے اوپر آتے تھے کہ بھائی خیریت ہے کیا نہیں. دوسری بات، اللہ نے جو صفت دی تھی ایک، جس کو علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی جو مناجات ہے، اسکول میں ہم سے بھی پڑھوایا جاتا تھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا. شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. شمع کی صورت یعنی شمع تو جانتے ہیں نا، شمع جو جلتی ہے، تو کہاں کہ میری روشنی سے سب کو کیا پہنچے؟ فائدہ پہنچے سب کو میری روشنی سے جو ہے، تو میری زندگی شمع کی مانند ہو. تو یہ دعا ہمارے لب پہ بھی آنی چاہیے اور ہماری زندگی میں بھی آنی چاہیے کہ ہم جیے تو مثل شمع جیے. کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے. خود کے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے لیے جیے. دیکھیں ہر ایک کے پاس اتنی وسعت تو نہیں ہوتی کہ سب کی مدد کرے ہیں، لیکن جہاں تک کر سکتا ہے، جتنی کر سکتا ہے اتنا کیا ہے، آدمی کو مدد کرنا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے. غالباً مولانا الطاف حسین حالی کا شعر ہے کہ ہیں جہاں میں وہی لوگ اچھے، ہیں جہاں میں وہی لوگ اچھے جو کام آتے ہیں دوسروں کے، کہ جو دوسروں کے کیا ہے، کام آئے. اور ایک شاعر کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. اللہ نے ابھی بھی آیا جو ہم نے پڑھا ہے اصل میں کہ ہمدردی، کہ اپنا بھائی پیاسا ہے تو خود جان دے دی، اور کیا کہا کہ بھائی کو. یہ آج دیکھیے تعلیم میں بھی وہی قصہ آیا، ہمدردی. تو شاعر کہتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبی. کروبی کہتے ہیں فرشتوں کو، کہ عبادت کے واسطے تو فرشتے کم نہیں تھے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، بلکہ فرشتوں نے جب سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان نام کی کوئی مخلوق پیدا کرنے والا ہے، تو سورہ بقرہ 3 رکوع، کہ 3 رکوع جہاں ختم ہوتا ہے اور 4 رکوع شروع ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اور پھر یہ بات کہی جو شاعر نے کہی ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، یعنی اللہ نے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبی. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. یہ کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم آپ کی تسبیح کے لیے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور آپ کی حمد کے لیے، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی تقدیس کے لیے ہم لوگ ہیں، ہماری زندگیاں وقف ہے. اور فرشتوں کی صفت ہماری جیسی نہیں ہے کہ فرشتے تو وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں 28ویں پارے میں اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ
لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ مفہوم یہ ہے کہ فرشتے نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اللہ نے جواب یہ دیا فرشتوں کو۔ قرآن کہتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ کیا جاننا ہے؟ یہی کہ اللہ چاہتا تھا، کیونکہ فرشتوں کو تو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے ہی نہیں، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، وہ تو اللہ کی کیا ہے، تسبیح میں، تحمید میں، تقدیس میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ میں تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں ہمدردی کا مادہ ہو، ہمدردی کا وصف ہو، ایک دوسرے کے دکھ درد میں وہ شریک ہو، اور ایسی مخلوق پیدا کروں گا کہ کچھ لوگوں کو دولت دوں گا، کچھ کو نہیں دوں گا، تو دونوں کے لیے آزمائش ہے، ایک کو صبر کرنا ہے، دوسرے کو شکر کرنا ہے، اور آپس میں جو ہے وہ خیال رکھنا ہے، ہمدردی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ورنہ فرشتے کچھ کم نہیں تھے۔ اور آج ہمدردی تو کیا ہوتی، بھائی بھائی کا خون چوس رہا ہے اور خون کر رہا ہے، عدالت میں مقدمے بھرے پڑے ہیں، زمین کو لے کر، جائیداد کو لے کر، دکان کو لے کر، مکان کو لے کر۔ تو ہمدردی دور تو ہم کیا کرتے، ہم اپنوں کے ساتھ نہیں کر رہے، یہ دور جو ہے وہ آ چکا ہے۔ تو بہرحال علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بھی کیا کہا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ آگے چل کر میں درمیان کا کچھ حصہ چھوڑتا ہوں، آگے وہ کہتے ہیں کہ ہو میرا کام غریبوں کی مدد کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ تو یہ وصف اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا کہ درد مندوں سے، ضعیفوں سے ان کو محبت تھی، اور ان کا وہ خیال جو ہے وہ رکھتے تھے۔ میں خود اس کا گواہ ہوں، میں اس بات کو جو ہے وہ جانتا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، دیکھی ہوئی بات جو ہے وہ کہہ رہا ہوں، سنی سنائی نہیں، کہ درد مندوں سے اور ضعیفوں سے ان کو محبت تھی اور ان کا خیال کرتے تھے۔ مشکات شریف میں ایک روایت ہے، اس پہ کلام کیا گیا کہ وہ حضور کی حدیث ہے یا نہیں، تو خیر چلو ہم یہی مان کر چلتے ہیں کہ بھئی یہ ایک قول ہے، حضور کی حدیث نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سند میں یہ لکھا گیا ضعیف جدا، کہ یہ حدیث جو ہیں یہ ضعیف ہے اور انتہائی درجے کی ضعیف ہے۔ آپ کو میں نے کسی موقع پر بتایا تھا ضعیف کی کتنی قسمیں ہیں حدیث کی؟ دو، ایک خالی ضعیف ہوتی ہے، وہ تو فضائل میں چل جاتی ہے، اور ایک انتہائی درجے کی ضعیف ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھو، علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ نسبت حضور کی طرف کی گئی، لیکن محدثین نے اس پر کلام کیا اور انتہائی درجے کی ضعیف ہے، تو یہ مت کہو کہ حضور کا ارشاد ہے، لیکن اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ بات کیسی ہے؟ فائدہ مند، جزاک اللہ، فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے، قابل عمل ہے یا قابل ترک ہے، جو بھی ہے اس کو لے لو، اس کو کیا کر لو؟ لے لو، اپناؤ، اس کو اپنی زندگی میں داخل کرو۔ جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے لیکن حدیث نہیں ہے، جیسے کہا گیا کہ حب الوطنی من الایمان، کہ وطن کی محبت کیا ہے؟ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور کہہ دیتے ہیں کہ حدیث ہے، تو یہ حدیث نہیں ہے، لیکن مفہوم صحیح ہے، اس کا جو مفہوم ہے یعنی جو بات کہی گئی وہ صحیح ہے۔ تو وطن کی محبت دل میں کیا ہے؟ ہونی چاہیے۔ آدمی جہاں رہتا ہے پھر وہاں وفاداری کرے، وہاں کا ہو کر رہے۔ ہمیں بھی یہاں پر جو نیشنلٹی دی جاتی ہے تو ہمارے پاس کچھ بلوایا جاتا ہے، کچھ اقرار کروایا جاتا ہے، یاد رکھنا۔ ہاں، تو یہ ہم نے وعدہ کیا ان سے، اس کو نبھانا ہے۔ ہاں، اوفو بالعقود، اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اوفو بالعقود،
کہ ہم نے وعدہ کیا ہے اس کو جو ہے وہ نبھائے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ اکبر ہیں، حضور نے دونوں مقدس مقامات، اللہ اکبر، تو حضور کا عمل دیکھیے دونوں مقدس مقامات کو لے کر۔ مکہ مکرمہ میں حضرت پیدا ہوئے، ہجرت کرنی پڑی مدینہ منورہ کی طرف۔ حدیث پاک میں ہے، مفہوم یہ ہے کہ حضور جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے، مکہ مکرمہ کی طرف رخ کیا، اپنا چہرہ کیا، اور مکہ مکرمہ جو ہیں گویا کہ اس سے گفتگو کر رہے ہیں، مخاطب ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اے سرزمین مکہ، مفہوم یہ ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی ساری زمینوں میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں کبھی بھی نہیں نکلتا۔ یہ اپنی محبت جتلائی وطن سے۔ تو یہ ہے کہ مفہوم صحیح ہے، آقا کی زندگی میں ہے، جہاں رہو جس کو اپنا وطن بناؤ اس سے محبت کرو۔ مدینہ منورہ حضرت تشریف لے گئے، چاہتے تو مکہ مکرمہ آزاد ہو گیا واپس آ جاتے، لیکن مدینہ والوں نے، انصار والوں نے پلکیں بچھا دی تھی راہوں میں، کتنی انہوں نے مدد کی۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ایک خاص واقعہ، وقت نہیں ہے، خالی اشارہ۔ تو اس وقت انصار نے ایک بات دل پہ لے لی، ایک بات دل پہ لے لی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اظہار کیا۔ اللہ اکبر، محبوب کائنات ہیں، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انصار سے یہ فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ اے انصاریو، اے اہل انصار، تمام لوگ کسی گھاٹی میں چل رہے ہیں ایک طرف، تو ایک طرف سارے لوگ چل رہے ہوں گے، ایک طرف انصار چل رہے ہوں گے، تو یہ محمد جو ہیں وہ اس گھاٹی پر اور اس راستے پر چلے گا جس پر انصار جا رہے ہیں۔ یہ ہے محبت، اس کو وطن بنا لیا، اور وہیں پر اپنا کیا بنایا؟ مدفن۔ اس لیے وطن سے محبت کرو، یاد رکھو۔ یہاں بھی یہ نہیں کہ بس ہم فوائد حاصل کرتے رہے اور دل میں یہاں کے لیے لگاؤ نہ ہو، محبت نہ ہو۔ انڈیا میں ہم ہسپتال کو، مدارس کو، یتیم خانوں کو بہت کچھ دیتے ہیں، یہاں کی ہسپتال سے، NHS سے میں اور آپ فوائد حاصل کرتے ہیں، یہاں کیوں نہیں دیتے بھائی؟ دو یہاں بھی، کچھ ٹھیس ہمارے دل میں یہاں کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا صرف ایک مثال، تو اس طرح سے تو جو مشکاۃ شریف میں روایت آئی ہے تو ہم اس کو حدیث ضعیف جدہ کا حکم لگایا ہے، تو چلو حضرت کی طرف منسوب نہیں کرتے، لیکن اس میں جو بات کہی گئی ہے نا وہ پتے کی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ من احسن الى عیالہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں دنیا میں، ایمان والے ہو، غیر ایمان والے ہو، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کو نہ مانتے ہو، فرمایا تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ کنبہ ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اپنے بندوں میں وہ ہے کہ جو اللہ کے بندوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہی اقبال نے کہا ہے کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ وصف جو ہے وہ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے، تو یہ ایک وصف رکھا تھا۔ دوسری بات، اپنی زندگی میں یہ خاتون صدقہ جاریہ کا اہتمام کر کے گئی، وہ بھی مجھے معلوم ہے، وہ اور ان کے ساتھ ان کی فیملی کے دیگر افراد بھی تھے۔ مہاراشٹر کا ایک علاقہ، ایک گاؤں، میرے اوپر انہوں نے مسجد کے فوٹو بھیجے تھے۔ جب وہ مسجد بن کر تیار ہوئی، اس کا افتتاح ہوا، تو انہوں نے فوٹو بھیجے کہ دیکھو یہ ہم نے اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور خود ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ کے طور پر یہ مسجد بنائی ہے۔ تو بھائی زندگی میں اپنے لیے کچھ کر کے جاؤ۔
ہماری اولاد زندگی میں، اللہ کرے کہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ماحول کہ آج کی، ہماری نہیں چلو چھوڑو، آج کی اولاد زندگی میں ماں باپ پہ خرچ نہیں کرتی تو مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے کیا خرچ کرے؟ صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے جو کچھ کرنا ہے نا ابھی کر کے جاؤ، انتظار مت کرو کہ ابھی تو ہم صحت مند ہے، ابھی تو سانسیں جاری ہے، ابھی تو میری عمر 50 سال ہے، 55 ہے، 60 ہے، ابھی تو میں اور جیوں گا۔ کوئی کچھ نہیں کہاں جا سکتا۔ یہ کچھ نہیں تھا، ہارٹ کا پرابلم تھا خاتون کو، پھوپھی کو، کہ وہ پرابلم تھا کہ بھئی یہ تو ہو جائے گا۔ آج کل تو ہارٹ کی سرجری کیا ہے، ایک عام چیز ہے، کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ اس میں اللہ کو کیا ہو جائے گی، پیاری ہو جائے گی۔ ارے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں ایئرپورٹ پہ انتقال ہو جاتا ہے۔ میں جب گرین اسٹریٹ میں تھا، جب آیا اس ملک میں، تو 6 مہینہ میں نے ادھر امامت کرائی ہے ولی اعظم مسجد میں۔ تو وہاں ٹیسکو، شاید اب تو نہیں ہے، جانا نہیں ہوتا، وہ ٹیسکو تھی چھوٹی سی اس وقت گرین اسٹریٹ میں۔ تو میں شاپنگ کرنے کے لیے گیا، ایک بندہ شاپنگ کے لیے آیا اور پتہ نہیں اس کو کچھ گھبراہٹ محسوس ہوئی، تو اس نے کہا کہ بھئی مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو اس کو چیئر دی گئی۔ یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے، چیئر دی گئی، وہیں بیٹھے بیٹھے مر گئے، انتقال ہو گیا۔ اور ایک صاحب، وہ بھی گرین اسٹریٹ کے، انڈیا سے آ رہے تھے، وہ آپ کے قریب جو گاؤں ہے تو وہاں کے، تو ایئرپورٹ پہ انتقال ہو گیا ہے نا۔ انسان ایک بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا۔ ایک بلبلا کتنی دیر رہتا ہے، ختم۔ تو میری اور کوئی نہیں جانتا، تو کہ انسان ایک بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، اور آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی۔ باہوش یعنی ہوش تھا، سانس جو ہے وہ کیا ہے، وہ چل رہی تھی۔ تو بہرحال وہ کہتا ہے کہ باہوش کو کیا کر گئی، بے ہوش کر گئی، زندگی کو جو ہے وہ ختم کر گئی۔ تو اس لیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا تو ایک چیز ذہن میں آئی، میں نے کہا کہ ایک انسان ہمارے سامنے ہوتا ہے کل، مجھے یاد آیا، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی اور ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی۔ زندگی کے ہنگامے کو کیا کر گئی، خاموش کر گئی۔ اور ہمارے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ نے اپنے دولت کدے پر ایک عربی میں کچھ اشعار لکھ کر آویزہ کیے تھے، اور ایک خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی رباعی تھی۔ تو اس میں لکھا تھا کہ رہ کے دنیا میں بشر کو، یعنی انسان، رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جو بھی آتا ہے بشر یعنی دنیا میں، کہتی ہے یہ قضا یعنی موت، جو بھی آتا ہے بشر کہتی ہے یہ قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ تو موت کیا ہے، وہ پیچھے چلی آتی ہے۔ ہوتی حیات انسانی کس قدر بے یقین ہے، ہوتی حیات انسانی کس قدر بے یقین ہے، کل تھا جو بالائے زمین آج وہ زیر زمین ہے۔ بالائے زمین یعنی زمین کے اوپر، کہ کل تک کیا تھا، اوپر تھا، اور آج کہاں چلا گیا، نیچے جو ہے وہ چلا گیا۔ اللہ اکبر ہے۔ ایک دن میں کیا سے کیا ہو گیا، ایک پل میں جو ہے وہ کیا سے کیا ہو گیا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں۔ تو ہوتی حیات انسانی کس قدر بے یقین ہے، کل جو تھا بالائے زمین آج وہ زیر زمین ہے۔ اور گھر والے پھر کیا کہتے ہیں، کل کی طرح آج بھی ہے گھر میں ہر چیز موجود، کل کی طرح آج بھی گھر میں ہے ہر چیز موجود، بس ایک وہ شخص تھا جو کل آج اس کی کمی ہے۔ تو اس لیے بھائی صدقہ جاریہ کر کے جاؤ، راہ نہ دیکھو۔ جو بھی، کوئی یہ نہیں کہ بڑی عالیشان مسجد تعمیر کراؤ، حضور نے تو کیا فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ایک دوسری روایت میں یہی فضیلت اس کے لیے بھی ہے
ایک دوسری روایت میں حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ کبوتر کا جو گھونسلہ ہوتا ہے، مفہوم، تو وہ گھونسلہ کتنا ہوتا ہے، اگر اتنی بھی کسی نے مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ مفہوم یہ ہے، اتنی مسجد تو نہیں ہوتی، اس میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ پوری مسجد نہیں بنائے تو کیا کرے، کچھ نہ کچھ اس میں حصہ جو ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی میں کر کے جاؤ۔ تو اس خاتون کی زندگی سے ہمیں 3 سبق لینے ہیں۔ نمبر 1، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی سوچا نہیں تھا یہ چلے گئے۔ نمبر 1، تو میری اور آپ کی زندگی کا بھی کوئی بھروسہ ہے۔ ہاں، دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ اور عافیت سے ہم تمام کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، لیکن بھروسہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، بھروسہ کچھ نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہمیں سبق لینا ہے۔ نمبر 2 کہ اللہ نے ہمدردی کے لیے پیدا کیا، تو جس کے ساتھ بھی ہم ہمدردی کر سکتے ہو تو اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ نمبر 3، اپنی زندگی ہی میں کچھ کیا کر کے جائے، صدقہ جاریہ کر کے جائے۔ نمبر 4، آخری بات، پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آج آپ میں سے بہت سے حضرات نے پڑھی بھی ہوگی تبارک الذی، ہے، مغربات بھی پڑھنے کے فضائل ہے، عشاء بعد بھی ہے، تو آپ تبارک الذی پڑھے تو اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی انسانی جو زندگی ہے اس کا مقصد بیان کیا۔ دوسری آیت میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے دونوں بات فرما دی کہ مفہوم میں نے زندگی کو بھی پیدا کیا اور کس کو؟ موت کو بھی۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو بھائی آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ نیک اعمال ہے۔ تو اپنی زندگی اسی میں بشر کرے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ایک شعر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں بندوں سے یوں کہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دی جائے گی جو اقبال نے کہا ہے کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے کہ کوئی عمل جو ہے تو نیک عمل اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ہمارے خاندان والوں کو، ہماری اولاد کو، سب کو اپنا مقصد زندگی اور اللہ کا کرم ہے۔ یہ ایسے ملک میں میں اور آپ آباد ہے، یہ یہاں بیٹھے ہیں نا، بہت بڑا کرم، میں اور آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو روزانہ اپنے گھر میں لاتا ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا کیوں ہم روز آ رہے ہیں۔ باقی آپ دیکھو یہاں کتنے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، سالوں سے انہوں نے اللہ کا گھر نہیں دیکھا ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے اپنے اکابر سے سنا۔ مفہوم یہ ہے کہ کوئی آدمی یہاں برطانیہ آنے والا ہوتا اور حضرت سے ملاقات کے لیے جاتا اور کہتا ہے کہ کچھ نصیحت کیجیے حضرت، تو من جملہ اور نصائح میں سے حضرت کی ایک نصیحت یہ ہوتی تھی کہ بھائی سنو، تم ایمان والے ہو، ایمان کو لے کر جا رہے ہو، ایسے ملک میں جا رہے ہو، ایسی جگہ پر جا رہے ہو، ایسے مقام پر جا رہے ہو جہاں پر آزادی ہی آزادی ہے۔ ہاں، پھر حضرت نے اگلی بات سنانی، فرمایا تم جہاں جا رہے ہو مغرب میں جا کر تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، کہیں تم مت ڈوب جائے۔ کچھ سمجھے؟ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے۔ ڈوبتا کہاں ہے؟ یہ ہے۔ تو کہاں سورج بھی ڈوب جاتا ہے مغرب میں، اور اس کو مغرب کہا جاتا ہے۔ ایشیا کو مشرق کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مغرب۔ اور واقعتاً ایسا ہے۔ تو ہماری اولاد جو مسجد آ رہی ہے، اتنا بڑا اللہ کا ہم پہ کرم ہے، ورنہ آپ پوچھئے مت، اللہ نے ہمیں ایسی بستی میں رکھا جہاں عالیشان مسجد ہے، اتنے سارے مسلمان ہیں، مدارس کا نظام ہے، اسلامی اسکول کا نظام ہے، حلال کھانوں کا جو ہے، یہ جو پہلے لوگ آئے یہ ان سے پوچھو کتنی مشقت ہے۔ تو اور جہاں نہیں ہے آپ پوچھئے، میں جہاں رہتا ہوں اس طرف کچھ فیملی یعنی میرے پاس آئی، پتہ چلے کہ وہ بس اتنا فاصلہ ہے، نام کے مسلمان ہیں کچھ نہیں۔ یہ خود میں آپ کو اس علاقے کی بات کر جو میں جدھر رہ رہا ہوں، انڈیا کے نہیں ہے وہ، پاکستان بنگلہ دیش کے نہیں، دوسری جگہ کے۔ ان کو پتہ چلا کہ بھائی یہاں ایک داڑھی والا یہ آ رہا ہے، تو وہ کبھی آ جاتے اور پوچھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ بھائی آپ پڑھائیں گے؟
اور بچے کی عمر 10 سال 15 سال، اور ابھی انہوں نے الف بھی نہیں آتا. اسی علاقے کی بات کر رہا ہوں. بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ کیا ہے؟ ایمان پر کرے. تو اس لیے نیک اعمال میں زندگی بسر کرے. اور اللہ سے ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ربائی، بلکہ ربائی نہیں ہے، پورا کلام ہے، اس کا کچھ حصہ پڑھا کرتے تھے. آپ بھی آمین کہہ دیں اور یہ دعا اللہ سے جو ہے وہ مانگا کرے. اور پھر اکبر کی بات پر گفتگو ختم کرتا ہوں. ہمارے حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے امیر مینائی کا، یا رب جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تو ہم ہماری کہہ دیں گے، یا رب جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے، کچھ تو صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے. آمین. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہمارے ایمان کی سلامتی فرمائے اور ایمان کے ساتھ لے جائے. اور دیکھو قبر میں کوئی کام آنے والا نہیں ہے. اگر ہم صدقہ جاریہ کا اہتمام کر کے نہیں گئے، اور اگر ہم اپنے نیک اعمال کر کے نہیں گئے، اور بچوں کی بھی ذمہ داری ہے. ورنہ 22واں پارہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں نے اور آپ نے ہماری اولاد کی، ہماری نسلوں کی ایمان کی فکر نہیں کی تو اللہ سے اولاد کیا کہے گی پتہ ہے؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، کہ اللہ میرے ماں باپ کو، میرے سرپرستوں کو سنگل نہیں ڈبل عذاب دینا کہ انہوں نے ہماری تربیت کی فکر نہیں کی. ہم جتنی دنیا کی فکر کرتے ہیں اتنی آخرت کی بھی بلکہ اس سے زیادہ کرنی چاہیے. اکبر نے کتنی اچھی بات کہی، کوئی کام آنے والا نہیں ہے. اکبر نے کہا کہ کہا احباب نے یہ دفن کے وقت، دوستوں نے، فیملی والوں نے کہا، احباب نے یہ دفن کے وقت، ہم کیوں کر وہاں کا حال جانیں، کہ اللہ کی یہاں کیا ہونے والا ہے ہم نہیں جانتے، تیرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا ہم نہیں جانتے. کہا احباب نے یہ دفن کے وقت کہ ہم کیوں کر وہاں کا حال جانیں، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی. لحد یعنی قبر، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانا ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.